دنیا آپ کو الشیخ سید عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ و نورانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا مقام اولیاء رحمان علیہم رضوان میں بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، جس کا اقرار سلاسل عالیہ کے ہر مرد نے اپنی زبان سے خود کیا ہے۔ آپ کا اسم شریف عبدالقادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث ثقلین، غوث اعظم وغیرہ جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ آپ کا نام عبدالقادر بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن سید امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے کہ آپ کا اسم شریف عبدالقادر بن امت الجبار بنت سید عبداللہ سمعی بن سید محمد بن سید جواد بن امام سید علی رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید امام زین العابدین بن سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن سید امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اولیاء اللہ کے ایک مقدس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والدہ، پھوپھی جان، بھائی جان اور صاحب زادگان سب اولیاء رحمان ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ آپ کے والد محترم سید موسیٰ جنگی دوست جیلان شریف کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ آپ کی ولادت مبارک کی رات آپ کے والد ماجد نے دیکھا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جلوہ افروز ہوئے اور ان سے فرمایا، اے ابو صالح، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو اللہ عز و جل اور میرا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء و اقطاب میں وہی شان ہوگی جو انبیاء مرسلین میں میری شان ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری صبح صادق کے وقت بغداد شریف کے نزدیک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ جس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اسی رات جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے جو سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ مبارک کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا، جسے دیکھ کر آپ کا تمام خاندان آپ پر فخر کیا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ یہ بات تمام شہر میں مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن بھر کو دودھ نہیں پیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا کہ آپ سارا سال دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو تب آپ صرف افطاری کے بعد ہی دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5 سال تک پہنچی تو آپ نے پہلی مرتبہ کسی بزرگ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا دیے۔ اس پر اس بزرگ نے فرمایا کہ بیٹے اور پڑھو، تو آپ نے جواب میں کہا کہ بس مجھے اتنا ہی یاد تھا، کیونکہ میری ماں کو اتنا یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ پڑھا کرتی تھی اور میں نے سن کر یہ یاد کر لیے۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک بیل نے میری طرف مڑ کر کہا کہ اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا تو نہیں کیا گیا۔ یہ آواز سننے کے بعد میں گھبرا کر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ دیکھا کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ امی جان، آپ مجھے راہ خدا کے لیے وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لائیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی کے نیچے سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرمائی۔ میری والدہ ماجدہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور شاہ جیلان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علم دین حاصل کرنے کی غرض سے میں جیلان سے بغداد شریف کو قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا تو قافلہ جب ہمدان سے آگے پہنچا تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ ڈاکو نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے مذاق تصور کیا اور چلتا بنا۔ بعد میں دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی آپ سے اسی طرح کے سوالات کیے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے وہی جواب ارشاد فرمائے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے متعلق بتایا تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب آپ کی سچائی ثابت ہوئی تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ کیا نصیحت ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے اور افسوس ہے کہ میں نے تمام عمر اپنے خالق حقیقی کی نافرمانی کی اور اپنی عمر گزار دی۔ اس کے بعد وہ ڈاکوؤں کا سردار توبہ طیب کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب سردار کو دیکھا تو وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے اور ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور غوث پاک ابھی بچے تھے کہ ایک پیر صاحب کے دربار میں ایک با پردہ خاتون اپنے کم سن بیٹے کی لاش چادر میں لپیٹ کر سینے سے چمٹائے زارو قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے اور ہم دردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی ہے اور میری زندگانی کا سرمایہ ہے۔ یہ بچہ بیمار ہو گیا تو میں اسی خانقاہ میں اسے دم کروانے کے لیے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی اسے بڑی امید کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت بہت مشہور ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دل پگھل گیا اور ان کی رحمت پر زبان سے یہ الفاظ نکلے، محترمہ آپ کا منا مرا تو نہیں، بالکل زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش سے کپڑا اٹھایا
تو دیکھا کہ بچہ سچ میں زندہ ہو چکا ہے اور ہاتھ پیر مار کر کھیل رہا ہے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس باہر آئے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی کو اٹھا کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف لپکے اور یہ کہا کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کی سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے۔ تو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ بزرگ ان کے پیچھے دوڑنے لگے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ قبرستان کی طرف مڑے اور بلند آواز سے پکارا کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے بزرگ اچانک رک گئے، یوں کہ قبرستان سے تقریباً 300 مردے اٹھ کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ڈھال بن چکے تھے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنا چاند سا چمکتا چہرہ لیے مسکرا رہے تھے۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہم تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پہلے ہی حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے علم فقہ عرصہ دراز تک بڑے بڑے علماء فقہاء سے حاصل فرمایا، علم حدیث بھی بہت بڑے محدثین سے حاصل فرمایا، علم تصوف آپ نے حضرت یوسف بن ایوب سے حاصل فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول، نحو اور بہت سے ظاہری اور باطنی علوم کے حامل تھے۔ آپ کے علمی، اخلاقی، روحانی اوصاف اور خصائل پر علماء اعظام نے آپ کو بڑے بڑے القابات سے یاد کیا، جن میں سے چند یہ ہیں: صاحب البرہانین سلطانین، امام فریقین طریفین اور غوث اعظم وغیرہ۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے علم دین کی طلب میں بہت ساری تکالیف برداشت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر کسی پہاڑ پر وہ گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دن رات بیابانوں اور جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بے حد ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے آواز آتی کہ اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں یا بائیں یا جدھر سے آتے تھے اسی طرف بھاگ جاتے، لیکن ان میں سے صرف ایک شخص میرے پاس آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تماچا مارتا اور وہ بھاگتا ہوا نظر آتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا، مجھ پر پیاس کا غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل سے ایک نورانی سورج ظاہر ہوئی، اس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ میں نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور ایک دم سے یہ روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا، اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا کہ اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے حلے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔
سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر میں خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے ملعون دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا کہ آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال انڈیل دیے اور ہیلے زہر کیے اور میرے استغفار پر بتایا یہ ایک دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسی ہستیوں کا شکار کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جد و جہد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے جال ٹوٹ گئے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا، درختوں کے پتوں اور بوٹیوں میں میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کیے۔ میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گنگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا تھا۔ دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس میرے آگے کبھی عاجزی کرتا کہ جو آپ کی مرضی ہوگی میں وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ عز و جل ہر دفعہ مجھے اس پر فتح نصیب فرماتا۔ میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا رہا اور بالکل پانی نہ پیتا۔ پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیزیں یا کوئی اور غذا نہ کھاتا۔ پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اسی طرح میں نے ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے عبادتوں اور ریاضتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 سال گزار دیے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گری پڑی ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس پھوس یا پتے اٹھانا چاہتا، جب دیکھتا کہ دوسرے فقیر بھی اس کی تلاش میں ہیں تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا لے جائیں اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی تو قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر کھانے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میرے کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں اپنا منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکا یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی آ جائیے، آپ بھی کھا لیجئے۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے پھر اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار کیا، مگر اس نوجوان کے بہت اصرار میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جیلان کا ہوں۔ تو وہ بولا کہ میں بھی جیلان کا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ مشہور زاہد حضرت سید عبداللہ سمائی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ تو میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دیں۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاش کرتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہیں دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے روٹیاں خریدیں
اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بخوشی تناول فرمائیے کیونکہ آپ کا ہی مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے بھوک کی حالت میں آپ کی رقم سے کھانا کھایا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا اور میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور وہ چلا گیا۔ پیارے دوستو، دیکھیے تو صحیح کہ ایک طرف ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے سخت تنگی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے حد ایثار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف غوث پاک کی عقیدت کا دم بھرنے والے نالائق مرید ہیں کہ بھوکے پیاسے رہنے کی توفیق تو دور رہی، بالفرض 11ویں شریف کی نیاز کی بریانی ہی سامنے آ جائے تو حرص کا ایسا غلبہ طاری ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس سارے کا سارا تھال میں ہی کھا ڈالوں، بوٹی تو جہاں رہی کسی کو ایک چاول کا دانہ تک نہ دوں۔ اے عاشقان غوث اعظم، آپ کو بھی جب کبھی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہو تو بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جلدی جلدی نگلنے اور الٹا بوٹیاں اپنی طرف سے کر لینے کی حرص غالب آ جائے تو اس وقت اپنے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بیان کردہ اس حکایت کے ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ بھی ذہن میں دہرا لیجئے گا کہ حضور سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہم جیسے اپنے غلاموں کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ 25 سال عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک روزانہ بعد از نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن کو رسی سے باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کنڈی سے باندھ دیا کرتا تھا کہ اگر مجھے نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا قصد کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے قرآن کریم ختم کیا۔ اب اگر ہم سے 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھی جائے تو ہم کاہے کے عاشق غوث اعظم ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہرگز دفن نہ کیا جائے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت بیداری میں ظہر کی نماز سے پہلے شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے میں مشرف ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے عرض کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے نانا جان، میں ایک اجمی شخص ہوں، فصحائے بغداد کے سامنے کس طرح تقریر کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ اب واعظ و نصیحت کیا کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز ظہر سے فارغ ہوا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے زیارت سے مشرف فرمایا اور انہوں نے بھی مجھ سے فرمایا کہ بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو انہوں نے میرے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ بیٹا واعظ و نصیحت کیا کرو۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور والا، آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں تھتکارا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بیٹا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے پیش نظر سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر جب شہرت ہوئی تو میرے پاس خلقت کا ہجوم آنے لگا۔ اس وقت میں بغداد کے محلہ حلبیہ کی عیدگاہ میں
بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ رات کو مشعلیں اور لالٹینیں لے کر آتے تھے۔ پھر اتنا اجتماع ہونے لگا کہ یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی۔ اسی وجہ سے باہر بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا۔ لوگ دور دراز سے باکثرت تعداد میں گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آتے۔ تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک مجلس میں علماء، فقہاء اور مشائخ وغیرہ باہم باکثرت تعداد میں ہوتے۔ آپ کی مجلس میں فاضل علماء جن کی تعداد 400 تھی، قلم اور دوات لے کر حاضر ہوتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو کتابوں میں نوٹ کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں نہ کسی کو تھوک آتا اور نہ ہی کھنگار آتا تھا اور نہ ہی کسی سے کوئی کلام فرماتا تھا۔ کسی فرد کو مجلس میں کھڑے ہونے کی جرأت بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں دل پذیر سے لوگوں کی وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ عوام کی کثرت کی وجہ سے مدرسے کی عمارت کی وسعت ناکافی تھی۔ لوگ باہر فصیل کے نزدیک سرائے کے دروازے کے قریب سڑک پر بیٹھ جاتے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر قرب و جوار کے مکانات شامل کر کے مدرسہ عالیہ کی عمارت کو وسیع کر دیا گیا۔ عمرا نے مدرسے کی وسیع ترین عمارت بنوانے کے لیے زر کثیر خرچ کیا۔ فقراء اور صوفیاء نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ کی مجلس مبارکہ میں باوجود یہ کہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا، لیکن آپ کی آواز مبارک جتنی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی اتنی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والے حضرات یکساں آپ کی آواز مبارک بالکل صاف سنتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس شریف میں اولیاء اللہ، انبیاء کرام جسمانی حیات کے ساتھ اور ارواح کے ساتھ اور جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور حبیب رب العالمین بھی تربیت اور تاکید کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف میں شامل ہوتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 3 دن جمعہ، منگل اور بدھ کو وعظ و نصیحت کے لیے متعین فرمایا ہوا تھا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جلد رونے والے، خوف والے، ہیبت والے، مستجاب الدعوات، کریم الخلائق، خوشبودار پسینے والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو نہ جھڑکانے والے، علم سے مہذب ہونے والے، آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ احکام خداوندی کے خلاف ورزی دیکھ کر آپ بہت غصہ ہوتے اور سختی فرماتے، لیکن اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراض نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی کی مدد نہ فرماتے، کسی سائل کا سوال رد نہ فرماتے، خواہ وہ آپ کے جسم کے کپڑوں کا سوال ہی کیوں نہ کرتا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بہت سنتے اور عمل پیرا ہوتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اجتماع میں شریک ہونے والوں کی دلی کیفیات کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ ممبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی نہ سنائی دیتا۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی، اور کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی اور انصاری اسلام قبول نہ کر پاتے یا کوئی ڈاکو توبہ طائب نہ ہوتا۔ حضور غوث الاغیاث رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر ارشاد فرماتے تھے۔ آپ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام کا علم پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد میں دونوں وقت تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو لوگ پڑھتے تھے، اور ظہر کے بعد قرات کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے۔
علماء عراق اور گرد و نواح کے علماء اور دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس فتوے آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغیر مطالعہ، تفکر اور غور و خوض کے جواب ارشاد فرماتے تھے۔ حاضر علماء اور بڑے بڑے فضلاء میں سے کسی کو بھی آپ کے فتوے کے خلاف کلام کرنے کی کبھی جرت نہ ہوئی۔ علماء عراق کے سامنے آپ کے فتاوے پیش ہوتے تو ان کو آپ کی علمی قابلیت پر سخت تعجب ہوتا اور وہ یہ پکار اٹھتے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ایسی علمی نعمت سے نوازا ہے۔ ناظرین گرامی، بلاد عجم میں آپ کے پاس ایک بہت ہی عجیب سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طرح کھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہوگا تو لوگوں میں سے کوئی دوسرا یہ عبادت نہیں کرتا ہوگا۔ اگرچہ وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں وہ کون سی عبادت کرے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے اور اعتراف کیا کہ اس مسئلے کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے، تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کرے اور اپنی قسم کو پورا کر لے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز آ گئے تھے۔ 528 ہجری میں آپ کے مدرسہ نظامیت کی وسیع عمارت تیار ہو گئی۔ آپ نے بڑی جد و جہد سے درس و تدریس، واعظ و نصیحت کے کاموں کو شروع فرمایا۔ دور دراز سے لوگ حاضر ہوتے، علماء و صلحاء کی ایک عظیم جماعت تیار ہو گئی۔ آپ سے علم و عرفان حاصل کر کے اور اپنے اپنے شہروں کو لوگ واپس چلے گئے اور تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ تمام عراق میں آپ کے مریدین پھیل گئے اور آپ کے اوصاف و خصائل حمیدہ کی وجہ سے لوگوں نے مختلف قسم کے القابات سے آپ کو منکب کیا۔ بہت سے علماء اور فضلاء شرف تلمذ سے مشرف ہوئے اور خلق کثیر آپ کے علم و عرفان سے فیض یاب ہوئی، جن کی تعداد بے حد اور بے شمار ہے۔ امراء، سلاطین اور ہر خاص و عام کو آپ نیک باتیں بتاتے اور برائی کو روکنے اور اس سے بچنے کی تاکید فرماتے، اور جو کوئی ظالم شخص کو حاکم مقرر کرتا تو آپ اسے منع فرماتے۔ آپ کو برائی سے روکنے پر کسی سے قطعاً خوف و خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہوں اور دنیا کے حکام کی وقت بحیثیت دنیا آپ کی نگاہ میں مطلقاً نہ تھی۔ بادشاہوں سے گفتگو بے باکی سے فرمایا کرتے تھے۔ ان کو آپ نصیحت فرماتے تو ایسی ایسی کھری اور بے لاک باتیں ہوتی جن کی کوئی حد نہ ہوتی۔ شیخ ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم کئی لوگ حضور غوث ثقلین کے مدرسے میں حاضر تھے کہ ابو مظفر یوسف حاضر ہوا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا اور آپ کے سامنے باادب طریقے سے بیٹھ گیا۔ خلیفہ آپ کی خدمت میں واعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا اور اپنے ساتھ 10 عدد تھیلیاں جو روپیوں سے بھرپور تھیں وہ لایا اور آپ کی خدمت میں ان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے ان تھیلیوں کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بہت زیادہ اصرار کرنے پر ان میں سے 2 تھیلیاں جو عمدہ تھیں اٹھائیں، ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر نچوڑا تو ان تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ وقت سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو؟ خلیفہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ کوئی بھی خلیفہ وقت حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا اور ادب سے 10 بستہ آپ کے سامنے بیٹھ جاتا۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت کو کبھی تحریر لکھتے تو اس انداز سے لکھتے کہ جیسے بادشاہ ماتحت کو فرمان جاری کرتا ہے۔ خلیفے آپ کی تحریر کو دیکھتے تو چوم کر آنکھوں اور سر پر رکھتے اور زبان سے کہتے کہ حضرت کا فرمان بالکل درست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچائی میری شان و شوکت اور عظمت کا دار و مدار ہے۔ میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے
حتیٰ کہ مکتب میں پڑھنے کے دوران بھی کبھی کظم بیانی سے کام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ ایک بی بی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی اور کہا کہ حضور، میرے اس بیٹے کو آپ سے بہت محبت اور الفت ہے، میں اسے اپنا حق معاف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اور اللہ کے رسول کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے قبول فرمایا اور مجاہدات پر لگا دیا۔ چند روز بعد وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ اس کا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے کمزور ہو گیا ہے اور اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی کہ اے میرے مولا حضور، آپ تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو وہ چاہے گا وہ کھائے گا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کھانا کھلانا اور وہ بھی اخلاق کے ساتھ، یہ کام افضل و اکمل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام میں ان میں ایک بھی پیسہ نہ بچے، تمام پیسہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ روٹیاں پکوا کر غرباء اور فقراء جو حاضر خدمت ہوتے ان میں تقسیم فرماتے، اور جو کچھ بچ جاتا مغرب کے بعد آپ کا خادم روٹیاں لے کر کھڑا ہو جاتا اور با آواز بلند اعلان کرتا کہ جس کسی کو روٹی کی ضرورت ہو تو وہ لے جائے، اگر کوئی مسافر کھانا کھا کر رات بھی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں رات بسر کر سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیے، نذرانے اور تحائف اس کثرت سے آتے کہ جن کا شمار نہیں ہو سکتا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نذرانے کو ہاتھ میں نہ لیتے، بلکہ نذرانہ پیش کرنے والے آپ کے مصلے کے نیچے نذرانے رکھتے تھے تو آپ ان میں سے کچھ حاضرین میں تقسیم فرماتے اور کچھ پیش کرنے والے کو عنایت فرماتے۔ رقم وغیرہ کے متعلق اپنے خادم کو ارشاد فرماتے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے نان بائی اور سبزی فروش کے حوالے کر دو۔ روزانہ شب کو آپ کا دسترخوان بچھایا جاتا، آپ اس پر اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ مساکین کے ساتھ آپ بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ طلباء بھی اکثر تعداد میں آپ کے دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے چاہنے والے کے بیمار پڑ جانے پر اس کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے ان کے گھر میں ایک کبوتری اور ایک خمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بیمار شخص نے عرض کیا کہ حضور والا، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی اور یہ خمری تو 9 ماہ سے نہیں بولتی۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اپنے مالک کو فائدہ پہنچایا کرو، اور خمری کو فرمایا کہ تم اپنے خالق کی تسبیح کیا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی اور خمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا، جسے سن کر اہل بغداد بہت محظوظ ہوتے تھے۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اہل بغداد کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے مرید دریائے دجلہ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر چلتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں اور مچھلیوں کی تعداد کثرت سے آپ کے پاس حاضر ہو کر سلام عرض کر رہی ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس کو چوم رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک مجلس میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور اہل مجلس خاموش ہو کر آپ کے ارشادات سن رہی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اسی ہوا میں ایک چیل مجلس کے اوپر آ کر چکر لگانا شروع کر دیتی ہے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے، جس سے حاضرین کی توجہ اس چیل کی طرف ہونے لگتی ہے
تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اے ہوا اس چیل کے سر کو پکڑ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا فرمانا تھا کہ اس چیل کا سر سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ختم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے اترے اور اس چیل کے سر کو اور دھڑ کو دونوں کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرا تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گئی اور اڑنے لگی۔ ناظرین گرامی، ایک دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک محلے سے گزر رہے تھے کہ ایک مسلمان اور عیسائی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جھگڑے کی وجہ پوچھی تو مسلمان نے عرض کیا کہ حضور والا، یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ تمہارے نبی پاک سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو عیسائی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع اور ادنا غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تو عیسائی نے جواب دیا ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھے بہت ہی پرانی قبر دکھاؤ تاکہ تم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کا یقین ہو جائے۔ تو اس نے آپ کو ایک پرانی سی قبر دکھائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے وقت کیا کلام فرمایا کرتے تھے؟ تو اس نے عرض کیا کہ کم بے اذن اللہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صاحب قبر دنیا میں گویا تھا، اگر تو چاہے تو یہ قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا، تمہارے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو عیسائی نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ پس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میرے اللہ کے حکم سے اٹھ۔ پس قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکل آیا۔ جب عیسائی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت دیکھی تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر مشرف اسلام ہوا۔ ناظرین گرامی، صحیح حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ میرے مقرب اور مقبول بندے اگر مجھ سے وہ سوال کریں تو میں انہیں وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہوں۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کہ سرکار، اس کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی شادی ہو رہی تھی اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر گھر آ رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اگرچہ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے کہ بیچاری کا غم نہیں جاتا۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو رو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر باتقاضا حکمت 6 دن میں پیدا کیا۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب وہ نہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ دریائی جانور کھا چکے ہیں اور اب ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو نہیں پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا اور دلہن و باراتی پانی کی سطح پر نمودار ہوئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے تک پہنچ گئی۔
تمام باراتی سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کو پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ ناظرین گرامی، ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ کرام اور سب حضرات کے سامنے واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمت اللہ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ دیا۔ شیخ خلیفہ رحمت اللہ علیہ نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قدمی حاضہ علی رکباتی کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے، تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر نے سچ کہا ہے، اور کیوں نہ کہتے جب وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینے کی طرح ہے، اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو اور کیا جمع رکھتے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اگر میرا مرید مغرب میں ہوا اور میں مشرق میں ہوا، اور اگر میرے مرید کا سطر کھل گیا تو میں اس کی سطر کی پردہ پوشی کروں گا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور والا، اگر کوئی شخص آپ سے بیعت تو نہ کرے مگر آپ کا ارادت مند رہے اور اپنی نسبت کا اظہار آپ سے کرے تو کیا آپ کے مریدین میں شمار ہوگا اور ان فضیلتوں میں شریک ہوگا یا نہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور میرے ارادت مندوں کے حلقوں میں شامل ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اگرچہ اس شخص کا یہ طریقہ مکروہ ہے مگر ایسا شخص میرے اصحاب اور مریدین میں سے ہے، اور میرے پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے تمام اصحاب اہل مہذب میرے طریقے پر چلنے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے۔ اگر میرے مرید عالی مرتبہ نہیں تو کیا ہوا، میں اللہ کے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں عالی مرتبہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رائے کے دانے کی طرح ہیں اور میرے حکم اصال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جملہ اقطاب کا مختار بنایا ہے، پس میرا حکم ہر حال میں جاری رہے۔ کوئی مہینہ اور سال ایسا نہیں جو اپنے ظہور سے پہلے میرے پاس نہ آئے۔ سورج روزانہ طلوع ہوتے وقت مجھے سلام عرض کرتا ہے، اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو مجھے سلام عرض کرتا ہے۔ جو کچھ اس سال بھر میں وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے، اور ہر ہفتہ جب شروع ہوتا ہے تو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے، اور جو کچھ اس ہفتے میں ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے۔ مجھے اپنے رب جلیل کی عزت و عظمت کی قسم، میرے سامنے نیک بخت اور بدبخت لوگ پیش کیے جاتے ہیں۔ میری نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے علوم اور مشاہدات کے سمندروں میں تیرنے والا ہوں۔ میں زمین پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں اور زمین پر ان کا وارث ہوں۔ قیامت تک میرے مرید محبوں اور دوستوں میں سے جو کوئی ٹھوکر کھائے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دوں گا۔ مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، میرے قدم میرے رب کے سامنے برابر رکے رہیں گے یہاں تک کہ میں اور میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں۔
حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی رحمت اللہ علیہ خالص اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقامت دین اور احیاء اسلام کے عظیم علمدار تھے۔ آپ کے ابتدائی دور میں طرح طرح کے فتنوں کا سیلاب تھا۔ اگر ایک طرف اس کو فجور و بدعت اور منکرات کا زور تھا تو دوسری طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا، لیکن آپ نے ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے عمر بھر مخلوق خدا کو شریعت مطہرہ کی تعلیم سے روشن کرایا۔ ایک خلق کثیر آپ کے علم و عرفان سے بھرپور ملفوظات و ارشادات سے سرور کون و مکان، شہنشاہ دو جہاں، سیاہ لا مکان، مالک زمین و آسمان، خدا کے محبوب، دانائے غیور، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل دادا اور عاشق ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مبارک پر چلو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا، نماز پنج جگانہ کو پابندی سے ادا کرنا اور اپنی ہر نماز اس خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکروہات سے بچائے رکھے، اور انسان کو چاہیے کہ تمام ان کاموں اور اشیاء سے اعتراض کرے جن سے شریعت مصطفیہ نے منع فرمایا ہے۔ جو شے انسان کو خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل رکھے وہ دنیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو دل سے نکال کر ہاتھ میں رکھے، تو پھر اس سے وہ دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ سچائی اور راست بازی اختیار کرو۔ اگرچہ یہ دونوں صفتیں نہ ہوتی تو کسی انسان کو بھی قرب الہی حاصل نہ ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ 561 ہجری کو بیمار ہوئے اور علالت کے دوران آپ کے صاحبزادے حضرت سیدی شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور والا مجھے کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیے جن پر آپ کے انتقال کے بعد عمل کروں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے برخودار، اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازمی کر لو، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرو، توحید کو لازم پکڑو۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے تو اس سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی اور اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی۔ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، بے شک تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ اور حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ کو فراخ کر دو اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور جگہ کو تنگ نہ کرو۔ آپ ملائکہ کی جماعت اور ارواح مقربین کے آنے پر ان کو سلام کا جواب بار بار دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بسم اللہ آؤ، بار بار اپنا ہاتھ مبارک اٹھاتے اور ان کو دراز فرماتے اور زبان مبارک سے فرماتے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات آپ فرماتے توبہ کرو اور صف میں شامل ہو جاؤ، اور بعض اوقات آپ یہ بھی فرماتے کہ نرمی کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس حق آیا اور موت کے آثار شروع ہو گئے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، میں مدد چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، جو پاک اور برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو قدرت کے ساتھ سب پر غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آپ کی زبان مبارک سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ آواز مخفی ہو گئی اور زبان مبارک آپ کے تالو سے جا ملی۔ پھر آپ کی روح مبارک کشف انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے طالبین حق کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر کی، ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں: الفتح الربانی، الفیض الرحمانی، ملفوظات، فتوح الغیب، جلا الخاطر، ورد الشیخ عبد القادر الجیلانی، بہجت الاسرار، آداب سلوک والتوسل علی منازل السلوک۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی تھیں،
جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر میں کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج مطہرات میں سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ، سیدہ بی بی صادقہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ان 4 ازواج میں سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کے نام یوں بیان کیے جاتے ہیں: شیخ سیف الدین عبد الوہاب، شیخ تاج الدین عبد الرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم، شیخ ابو بکر عبد العزیز، شیخ ابو زکریا یحییٰ، شیخ عبد الجبار، شیخ ابو نصر موسیٰ، شیخ ابو الفضل محمد۔ ناظرین گرامی، یہاں چند روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ باقی 5 صاحبزادے جو ہیں وہ آپ کے پوتے تھے، باقی اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ فرمایا کہ اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ ناظرین گرامی، سالک السالکین میں ہے کہ جب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرتبہ غوثیت اور مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ ناظرین گرامی، سید ابن ادریس کا بیان ہے کہ حضرت شیخ خلیل بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف کی بنا پر سیدنا غوث اعظم کے ظہور سے قبل سالکین کو بشارت دی کہ 5ویں ہجری صدی کے آخر میں محی الدین لقب کا ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ عراق میں ظاہر ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اوتاد الانجاب اور اولیاء و اقطاب کا صدر نشین ہوگا۔ مخلوق الہی اس کی اقتدا کرے گی اور اس کا تصرف حیات کی مانند وفات کے بعد بھی جاری رہے گا۔ امام یعقوب حمدانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے چند سال بیشتر شیخ المشائخ ابو عبداللہ علی نے فرمایا کہ ان قریب زمین عراق میں ایک بزرگ ظاہر ہوں گے، ان کا نام عبد القادر ہوگا، وہ تمام اولیاء اللہ کے سرتاج ہوں گے۔ شیخ ابو محمد بتائی کہتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین کی ولادت سے پہلے حضرت شیخ ابو بکر حرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، ان قریب عراق میں ایک ولی اللہ پیدا ہوں گے جس کا نام عبد القادر اور لقب محی الدین ہوگا، اور وہ بالامر الہی فرمائے گا کہ قدمی حاضہی علی رکبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اسی طرح شیخ ابو محمد نے سیدنا شیخ ابو بکر بن حوار بتاہی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عراق کے 8 اوتاد ہیں: معروف کرخی، احمد بن حنبل، بشر حافی، منصور بن عمار، جنید سری، سہل بن عبداللہ تستری اور عبد القادر جیلانی۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اجمی اشراف ہیں جن کا مسکن بغداد اور ظہور 5ویں صدی میں ہوگا، وہ اپنے زمانے کے اقطاب کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح شیخ منصور بتہائی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک دن بیٹھے ہوئے اپنی مجلس میں فرمایا کہ عنقریب ایک شخص عبد القادر نام زہر ہوگا، اس کا مرتبہ اولیاء اللہ میں بلند ہوگا، اس کی وفات اس حال میں ہوگی کہ وہ روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اگر کوئی تم میں سے اس وقت تک زندہ رہے تو اس کی حرمت کو محلوظ خاطر رکھ کر اس کی تعظیم کرنا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی پہچان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے دل میں بھی اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔